بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من بعث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء، زعماء اور باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے یہ نہایت اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ مجھے کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ کی پہلی عظیم فقہی کانفرنس میں بحیثیت باحث شرعی شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اپنی تحقیق فقہ الاقلیات، ضوابط و احکام پر مختصر سے وقت میں رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، تاہم اجمالاً چند اہم نکات پیش خدمت۔ موقر علماء، آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تفقہ فی الدین کی اہمیت اور فضیلت دین اسلام میں کس قدر عمیق اور وسیع ہے۔ الحمدللہ اسی دائرے کے اندر فقہ کے ایک نہایت اہم ترین اور عصری باب یعنی فقہ الاقلیات میری تحقیق کا موضوع ہے۔ معزز علماء، جب ہم اقلیات کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو دو اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو اپنی نوعیت اور فقہی حیثیت سے مختلف اور منفرد ہے۔ نمبر ایک مسلم اقلیت اور نمبر دو دیگر مذہبی اقلیات۔ دونوں کے بارے میں شرعی احکام اور فقہی مسائل و نکات تفصیل سے موجود ہیں اور علمی کتب میں گستردہ طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرت میں دیگر مذہبی اقلیتوں کو بحیثیت اقلیت وہ حقوق اور تحفظ حاصل ہیں جو کسی اور قانون یا معاشرے میں بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ اسلامی معاشرے اور دیگر مذہبی اقلیات کے درمیان تعلق قرآنی اصول کے تحت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اسلام نے دیگر مذہبی اقلیتوں کو عقیدے کی آزادی کا حق دیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان لا اکراہ فی الدین، اور مزید یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات اور معاہدات میں بھی واضح ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے یمن کے اہل کتاب کو بھیجے گئے خط میں فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا۔ اسی طریقے سے جان اور زندگی کا تحفظ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے ان کو دیا، اسلام نے ان کو مکمل دیا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما رواہ البخاری من حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذہبی اقلیات پر ظلم یا ان کے حقوق میں کمی کرنے والے کے خلاف خود قیامت میں مدعی بننے کا وعدہ فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه حقا او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس منه فانا حجیجه یوم القیامہ، صحیح ابی داؤد۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی بہت بڑی مثال قائم کی کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے رسول کو بچایا گیا تو یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جسے آبی ذرّی سے لکھنا چاہیے الیست نفسا، یعنی کہ یہ یہودی کا جنازہ بھی انسانیت کے احترام کا حق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انصاف پسند انسان کو محترم اور مکرم بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ذی وقار اہل علم، اقلیت کا دوسرا پہلو مسلم اقلیات ہے اور یہی پہلو میری تحقیق کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کا مفہوم تو آپ لوگ کئی علماء سے سماعت کر چکے ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ فقہ الاقلیات شرعی فقہ سے مختلف نہیں، اور نہ ہی یہ فقہ ہر وقت تجدد کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ بعض مفکرین کی گمراہ کن رائے، بلکہ یہ در حقیقت شریعت کی وہ اجتہادی جہت ہے جو مسلم اقلیتوں کو ان مخصوص حالات میں دین پر عمل کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ فقہ تشریعی مصادر اور اس کے اصولوں اور فقہی قواعد سے منسلک رہتے ہوئے زمان و مکان کی ضروریات کے مطابق احکام کا منضبط اطلاق کرتی ہے۔ اس کا مقصد دین کی بقا، مصلحت امت کا تحفظ اور اقلیتوں کو اخلاقی
فکری و معاشرتی اور دینی استحکام دینا ہے تاکہ وہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے معاشرے میں مؤثر، پرامن اور ذمہ دار کردار ادا کر سکیں۔ اس علمی تحقیق کو میں نے 2 ابواب میں تقسیم کیا۔ پہلا باب فقہ الاقلیات کے بنیادی مبادیات و عناصر مشتمل ہے، جس میں کئی اہم مباحث شامل ہیں، جیسے فقہ الاقلیات کے تعریف، مصادر، اصول اور بنیادی عناصر اور اس کے متعلق معاصر فقہاء کی آراء، فقہ الاقلیات کے اہداف، فقہ الاقلیات کی امتیازی خصوصیات اور اس میں استعمال ہونے والے اہم ترین قواعد جیسے الامور بمقاصدها، المشقۃ تجلب التیسیر، الضرورات تبیح المحظورات، العادہ محکمہ، الضرر یزال۔ مسلم اقلیتیں تاریخی اور عصری تناظر میں اور ان کے مسائل کی ابتدائی تصویر۔ دوسرا باب مسلم اقلیت کے فقہی مسائل مشتمل ہے، جیسے عبادات، طہارت، نماز، روزہ، معاملات جیسے نکاح، طلاق، نفقہ اور وراثت، اور روزمرہ زندگی کے کافی ساری اہم مسائل کو تحقیقی انداز میں پیش کیا گیا۔ تمام مسائل کو قرآنی آیات، نصوص، آثار سلف صالحین، مسالک اربعہ اور فقہائے اعظام کے نظریات کی روشنی بیان کیا گیا۔ علاوہ ازیں مجبوری کی حالت میں مسلمانوں کے لیے چند ممنوعہ امور اور ان کے شرعی احکام کا بھی اس تحقیق میں جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کے لیے متعدد معتبر علمی مصادر، مراجع، مآخذ، رسائل، ماجسٹر، ڈاکٹرا سے بھی کافی سہارا لیا گیا، استفادہ کیا گیا، خاص طور سے من فقہ الاقلیات المسلمہ ڈاکٹر خالد محمد بالقادر، فقہ التعارف ڈاکٹر جمیل حمداوی، لقاءات و فتاوی الاقلیات المسلمہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، الاستضعاف و احکام فی فقہ الاسلامی فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر زیاد بن عبید، اور اسی طریقے سے علی بن نائف کا اہم رسالہ، اہم تصنیف الخلاصہ فی فقہ الاقلیات۔ آخر میں اپنے معزز مشرفین ڈاکٹر طارق سفیر عمر مبارکپوری حفظہ اللہ، ڈاکٹر سید حسین مدنی اور اسی طریقے سے دیگر علماء کرام میں خاص طور سے فضیلۃ الشیخ عبدالحسین عمری مدنی کا شکر گزار ہوں، جنہوں تحقیق کے اہم امور کی جانب ہمیشہ میرے رہنمائی وہ فرماتے رہے۔ جزاہ اللہ جميعا خیر الجزاء فی الدارین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری اس تحقیق کو سب کے حق میں نفع بخش بنائے اور میرے لیے خاص طور سے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔